بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدعات اور دین میں نئے نئے کاموں کے پیدا کرنے کی ممانعت کا بیان۔ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم کسی چیز کے بابت آپس میں اختلاف و نزاع کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، بس تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تمہیں اس سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ ایسے ہو جاتا گویا آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں کہ وہ لشکر تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے، میں اور قیامت ایسے معبوس کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں، اور فرماتے، اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئے پیدا کردہ کام ہے، اور ایسا ہر نیا کام بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے، میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے، اور جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔